بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بنیادی عقائد۔ اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ایسا عقیدہ روح میں رچ بس جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بات اس کے خلاف نہیں سوچی جا سکتی اور کوئی عمل اس عقیدے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تمام اعمال اس عقیدے کی وجہ سے اور اسی کے اشارے پر کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دین اسلام پہ لانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہے: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ اللہ پر ایمان توحید۔ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کے اصطلاح میں اس سے مراد ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور اس کے پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبران کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ آپ کہیے، او کون ہے جو تم کو نجات دے دیتا ہے اندھیروں سے کہ تم اس کو پکارتے ہو، آوازار کرتے ہو اور چھپکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی کو تم ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یہ پکار انسان کی اصلی فطرت ہے اور یہ فطرت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ جس طرح یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ انسانی عقل خود اپنی سوچ میں اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اس دنیا کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا، ایک کشمکش ہو جاتی اور اس کھینچا تانی میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان دونوں زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کارخانے قدرت کو چلانے والا موجود ہے اور ایک ہے۔ اس حد تک تو یہ بات واضح ہے اور انسانی عقل نے اس کو ہمیشہ مانا ہے، مگر وہ پیدا کرنے والا کیسا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو آسانی سے خود بخود سمجھ میں نہیں آتی۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے متعلق بتایا ہے۔ قرآن مجید نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق وہ تمام باتیں صاف صاف بتائی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا، یہ دنیا نہیں ہوگی تب بھی اللہ ہوگا۔ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ دنیا اس نے پیدا کی ہے اور وہی اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی تب بھی وہ ہوگا اور انسانوں کو سزا و جزا دے گا۔ ہر ایک چیز اس ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے جس سے وہ پیدا ہوا
پیدا ہوا ہو، نہ اس کے بچے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہو، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سوچا جائے تو یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز سے پہلے موجود تھا، اور جب اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے تو وہ تو ان کو جب چاہے فنا بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ورنہ وہی خدا ہوتا۔ اس کے بچے بھی نہیں ہیں، ورنہ وہ ضرور خدائی میں شریک ہوتے، اور اس طرح ایک خدا کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس بے مثال ذات نے اپنی ذات نام اللہ رکھا ہے۔ یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جن سے ہمیں اللہ کو پکارنے کا حکم ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، سو ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اس بے مثال اور یکتا ذات و ان بے مثال اور یکتا صفات کے تقاضے بھی یکتا ہے۔ جب وہ ہمارا مالک ہے اور اس جیسا مالک کوئی نہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے اور اس جیسا پروردگار کوئی نہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ کسی اور کو حکم دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم ہر نماز کی رکعت میں قرآن مجید کے یہ سورت دہراتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر عذاب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہے۔ میرے ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک، شیئر اور ویڈیو پوری دیکھا کریں۔